بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مرد عورت دونوں کے حقوق اسلام کے اندر متعین ہیں۔ اگر یہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق پر عمل کریں، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کریں تو انشاءاللہ ان دونوں کی زندگیوں میں خوشحالی ہوگی۔ مرد کے حقوق عورت پر کیا ہیں، اس تعلق سے 2-3 حدیث سماعت کریں۔ پھر مرد پر عورت کے حقوق کیا ہیں، اس تعلق سے بھی 2-3 حدیثیں سماعت کریں۔ پہلے بیوی پر مرد کا حقوق کیا ہے، اس تعلق سے ایک حدیث شریف جس کے راوی حضرت حسین بن محسن ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میری پھوپھی نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ انہوں نے خیال کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، کیا تم شادی شدہ ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر خیال کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کرتے ہیں، کیا سلوک کرتی ہو؟ عرض کیا، جو کچھ مجھ سے بن سکتا ہے، جو کچھ مجھ سے ہو سکتا ہے، اس میں کوتاہی نہیں کرتی، سوائے اس کے جو کچھ نہ کر سکوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا خیال کس طرف ہے؟ دیکھو، اطاعت کی صورت میں وہ تمہارے لیے جنت ہے اور نافرمانی کی صورت میں تمہارے لیے وہ جہنم ہے۔ مجموع زوائد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 306 پر یہ حدیث شریف ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت خزعم قبیلہ کی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے اس بات کی خبر دیجئے کہ بیوی پر کیا حقوق ہیں۔ میں بیوہ عورت ہوں، اگر طاقت رکھوں تو نکاح کر لوں ورنہ بیوہ ہی رہوں۔ فرمایا، ہم بستری کے لیے بلائے تو وہ فوراً آ جائے، خواہ اس وقت وہ سفر کے لیے اونٹ کی پشت پر کیوں نہ ہو۔ اور بیوی پر خاوند کا حق یہ ہے کہ نفلی روزہ اس کی اجازت کے بغیر نہ رکھے، اگر رکھے گی تو روزہ قبول نہیں ہوگا، سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ہوگا۔ گھر سے شوہر کی اجازت کے بغیر نہ نکلے، اگر نکلے گی تو اس پر لعنت کریں گے، رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے سب اس پر لعنت کریں گے جب تک کہ وہ لوٹ کر پاس دوبارہ نہ آئے۔ جس طرح عورت پر مرد کا حقوق ہے، اسی طرح مرد پر بھی عورت کے حقوق ہیں۔ حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام مومنوں میں ایمان کے اعتبار سے مومن کامل آدمی وہ ہے جو اخلاق میں اچھا ہو اور اپنی عورتوں کے لیے پسندیدہ ہو۔ ابھی قبصہ سے روایت ہے کہ میں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے پسندیدہ آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو۔ عبد الرحمن بن عوف سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، تم میں سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو اور اپنے گھر میں اچھا سلوک بھی کرتا ہو۔ ابن ماجہ شریف میں یہ حدیث شریف ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت سلیمان بن احوص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے یہ حدیث بیان کی کہ وہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، واعظ و نصیحت کی، پھر فرمایا، عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کرو، وہ تمہارے ہاتھوں میں مقید ہیں، تم سوائے اس کے کسی بات کا حق نہیں رکھتے، البتہ اگر وہ کھلی بے حیائی کا کام کریں تو انہیں ان کی خوابگاہوں سے الگ کرو، ان کو معمولی طور پر سزا دو، اگر وہ تمہاری باتیں مان لیں تو تم اس پر الزام تراشی مت کرو۔ عورتوں کا حق تم پر ہے اور تمہارا عورتوں پر حق ہے۔ عورتوں کا تم پر حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں کو دوسروں سے پامال نہ کرائیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو، اور تمہارے گھروں میں ان کو نہ آنے دیں جن کو تم پسند کرتے ہو۔ اور سنو، تمہاری بیویوں کا تم پر حق یہ ہے کہ تم انہیں اچھا کھلاؤ اور اچھے کپڑے پہناؤ۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ایک معاشرے کی درستگی کے لیے اور اس بات کا حکم دیا، عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کرو کیونکہ وہ تمہارے ہاتھوں میں مقید ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ سے مرد کو عورت سے قوی بنایا، اس کی اجازت کے بغیر عورت کہیں باہر جا نہیں سکتی، بہت سارے اختیارات دیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرد اپنی عورت پر ظلم کرے، زیادتی کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ بیوی کے گھر والوں کی برائی ان کے سامنے نہ کرو، گاہے بگاہے ان کے والدین سے ملاقات کراتے رہو۔ معاشرے میں سب سے زیادہ برائی اس بات کی ہے کہ مرد عورت غیر کو اپنے گھر میں آنے کی کھلی چھوٹ پہلے دیتا ہے، اس کے آنے کے بعد پھر شک ایک دوسرے پہ کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس پر سختی سے عمل کریں، اور آپس میں اگر کوئی بات ہو گئی تو معاشرے میں سب سے بری بات یہ ہے کہ جذبات میں آ کر کے مرد اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے۔ طلاق دے دینا یہ علاج نہیں ہے، پہلے اسے سمجھاؤ، اصلاح کرو، اس سے بھی باز نہ آئے تو بستر الگ کرو، اس سے بھی باز نہ آئے تو ہلکی پھلکی سزائیں دو، اس سے بھی باز نہ آئے تو ان کے گھر والوں کو بلا کر کے وارننگ دو۔ ذرا سی کوئی بات آپس میں ہو گئی تو معاشرے کی سب سے بری بات یہ ہے کہ جذبات میں آ کر کے عورت کو 3 طلاقیں دے دیتا ہے، پھر سر جوڑ کے بیٹھ جاتا، پھر شرمندہ ہوتا ہے۔ پہلے اصلاح کریں، اصلاح سے بھی کام نہیں چلتا تو دوسرا بہتر راستہ اختیار کیا جائے۔ حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے، اس واقعے سے آج کل کی عورتوں کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے، اور نصیحت یہ ہے کہ آج کل کی عورتیں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر چلی جاتی، بازار چلی جاتی، دوسرے کاموں کے لیے چلی جاتی اور اپنے شوہر سے اجازت نہیں لیتی۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ شوہر کی تعظیم کے حق میں بہت ساری روایات آئی ہیں، ان میں سے ایک روایت یہ ہے کہ جو عورت اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو جنتی ہے۔ ایک آدمی سفر کے لیے نکلا، اس نے اپنی بیوی سے اس بات کا عہد لیا کہ نیچے کی منزل میں نہیں جائے گی، اور نیچے کی منزل میں اس کا باپ رہتا تھا۔ اس کا باپ بیمار ہو گیا، طبیعت خراب ہو گئی، تو اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا کہ آپ اجازت دیں تو میں نیچے جا کر والد کی عیادت کر لوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے شوہر کے عہد کی پیروی کرو۔ اس کا باپ مر گیا۔ اس عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آدمی بھیج کر اجازت طلب کی۔ آپ نے فرمایا اپنے خاوند کے عہد کی اتباع کر، اس کے بعد اس کے والد کو دفن کیا گیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی طرف ایک آدمی کو بھیجا کہ اس کو خبر دے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ کو بخش دیا ہے اس وجہ سے کہ تو نے اپنے شوہر کی اطاعت کی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیش کردہ واقعہ سے نصیحت یہ ملتی ہے کہ شوہر کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اس کا باپ نیچے منزل میں رہتا تھا، انتہائی تکلیف میں مبتلا ہوا، لیکن وہ عورت اپنے شوہر سے نیچے والی منزل میں نہ جانے کا عہد کر چکی تھی۔ باپ کا انتقال ہو گیا، اپنے شوہر کا عہد نے توڑی، تو اس عہد کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے والد کو جنت عطا فرمائی۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیش کردہ واقعہ سے سبق یہ ملتا ہے کہ شوہر کا اتنا بڑا مقام ہے کہ نیچے کی منزل میں اس کے والد رہا کرتے تھے، بیماری میں مبتلا ہوئے، سخت تکلیف آئی، پھر بھی اس کی بیٹی اپنے شوہر کا عہد توڑ کر کے نیچے نہیں آئی، یہاں تک کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ شوہر کا عہد نہ توڑنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کے والد کو جنت عطا فرما دی۔ آج کل کی ماں بہنیں اس واقعہ سے نصیحت حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کے ارشادات اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔